فرحان بخاری صاحب میرے پرانے کولیگ، میرے پرانے دوست، اور بہت عرصے تک فائنینشیل ٹائمز میں بھی کام کرتے رہے۔ فرحان بخاری صاحب، ہاؤ ڈو یو ٹیک دس بجٹ؟ کوئی عام آدمی کو اس میں ریلیف ملا، نہیں ملا؟ جی بہت شکریہ ران صاحب، ہمیشہ آپ کے ساتھ آ کے خوشی ہوتی ہے۔ رہی آل مائن بڑا لمبا آپ کے ساتھ میرا ساتھ رہا ہے۔ جی دیکھیے، ریلیف کے بارے میں وزیر خزانہ نے بات تو کی ہے، یعنی 7% تنخواہیں بڑھ گئیں اور 7% میرے خیال میں پینشن بھی بڑھ گئے، لیکن جو معاملات ہیں جو کہ بوجھ ہے خاص طور پہ ہمارے کم آمدن والے عوام پہ، وہ ان اقدامات سے بوجھ کم بھی نہیں ہوگا، ختم تو آپ بھول ہی جائیں۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی حالات کوئی آسان نہیں ہے بلکہ مشکل ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹھیک ہے، وی آر ان اے سچویشن، کیونکہ جو اکنامک امپیکٹ ہے ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو چل رہا ہے اس میں پڑ رہا ہے، سب پہ پڑ رہا ہے، تو یہ جو پلی لی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب وی آر ان اے سچویشن، ہم ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک وار جو ہے اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان پہ، تو وہ اس پہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو میرے خیال میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ تو بات تو درست ہے، لیکن اس میں مزید کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی ان دس پرٹیکولر بجٹ؟ ویسے تو بجٹ کیا، ہر 15 دن بعد بجٹ آ جاتا ہے ویسے، لیکن اینی ویز ان دس پرٹیکولر بجٹ کوئی ایسی ریلیف دے سکتی تھی حکومت آپ کی نظر میں جو نہیں دی گئی؟ دیکھیے، ایران کی جنگ تو حالیہ مہینوں میں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہماری بڑی مشکلات تھیں۔ پاکستان خاص طور پہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہے، اور یہاں پہ معاملہ زرعی معیشت کو سنبھالنے کا اور مضبوط کرنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ زراعت کی طرف آپ کو ایک بہت بڑا بنیادی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ آپ جنگی بنیادوں پہ اپنی فوڈ انسیکیورٹی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بین الاقوامی تجارتی خسارہ ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی رقم ہر سال خرچ کرتا ہے اشیاء خورد و نوش کی کو درآمد کرنے میں۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کو اللہ پاک نے وہ زمین اور دوسرے ذرائع دیے ہیں کہ ہم محنت کریں کہ کئی اشیاء ہم ملک میں اگا سکتے ہیں، اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کرتا نہیں۔ تو فوکس کا مسئلہ ہے کہ فوکس آپ کو ایک دم سے بڑا زوردار طریقے سے بالکل بولنا پڑے گا، اور کسی اور سمت میں آپ کو جانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ جو بات ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں جی، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں، لینڈنگ ایجنسیز ہیں، وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کراتی ہیں اور پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ سو یہ بات تو درست ہے کسی حد تک، میرے خیال میں آپ ایگری کریں گے یا نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وین یو سٹ اکراس دا ٹیبل، جب آپ ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سپوزڈلی آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ نیگوشیٹنگ پاورز جو ہیں ہمارے اینڈ پہ وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، یا کتنی اچھے طریقے سے ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان خود ہماری اندرونی غلطیوں اور خامیوں کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مقروض ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ کسی نے ہمارے ساتھ نہیں کیا، اور آج بھی سرکاری جو کارپوریشن ہیں جو کہ خسارے میں چل رہی ہیں، ہر سال ہم ان کا خسارہ برداشت کرتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ سلسلہ کئی ایسی گورنمنٹ اونڈ کمپنیز ہیں جو کہ چل رہی ہیں۔ حکومت نے بار بار وعدے کیے، اور مختلف حکومتوں نے کیے، یہ صرف اس حکومت نے نہیں کیا، یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ نجکاری یا پرائیویٹائزیشن کی بات بہت ہوئی ہے، اور راستے ان دو میں سے ایک ہی ہیں کہ یا تو آپ پرائیویٹائز کریں یا پھر آپ انہیں پروفیٹیبل بنائیں۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خاص طور پہ جو آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں، یہ مشاہدے کی بات ہے، اور ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بیلنس شیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آمدن ہے، یہ آپ کے اخراجات ہیں، ان میں بہت بڑا خرچ ہے، اب آپ کو یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ انہیں کاؤنٹر کر کے جو اقدامات ایسے ہیں جن سے عام لوگوں کی زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں، آپ انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم یہ اقدامات، چونکہ ایک کم آمدن والا طبقہ ہے، ان کی زندگیوں پہ اثرات ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن
ہم کوئی دوسرے اقدامات ضرور کریں گے جن میں ہماری حالات بہتر ہو سکیں. اب دیکھیے نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں 3% آبادی ہے یا 3% سے کم ہے جو کہ ٹیکس فائلرز ہیں، یعنی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ٹیکس دیتے بھی ہوں. اور سال سال سے ٹیکس کے نظام میں جو تضاد ہے اس کے بارے میں بار بار بات ہوتی آئی ہے، اور ٹیکس کے نظام میں چوری بھی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا یہ میں آپ سے پہلی دفعہ نہیں کر رہا، آپ نے بھی سنا ہوگا. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کئی دہائیوں سے یہ مشکل اور بری صورتحال برداشت کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک ایک جو ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں لیا. اچھا، ون لاسٹ تھنگ. دیکھیں اگر دیکھا جائے، میں یو کے کو سامنے رکھ لیں، ناروے کو رکھ لیں، ان کنٹریز کا اگزامپل اگر آپ مائنڈ میں رکھیں تو ہم جو ہیں یعنی کہ پاکستان میں ایک سیلریڈ پرسن جو ہے، میں ذرا انڈسٹریز کی یا بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ کتنے پرسنٹ ٹیکس دیتا ہوگا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز؟ دیکھیں اس کا دار و مدار اسٹیٹسٹکس پہ ہے. ہمارے پاس صورتحال جو مجموعی سطح پہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز تو ایک بڑی تعداد پہ میں عوام دیتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے میں نے ماضی میں ماہرین معیشت سے یہ بھی سنا ہے کہ افیکٹولی 100% ہے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص باہر جاتا ہے کوئی روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے، تو وہ انڈائریکٹ ٹیکس اسے کہیں نہ کہیں دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اعداد و شمار اس سے کم بھی بتاتے ہیں، 70 سے 75% بھی بتاتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ٹیکسز جو دینے کی ضرورت تھی، جو میں 3% افراد کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ نے کنارہ کشی کی، اور آپ چلے گئے کہ جی بوجھ مجموعی طور پہ سب کو ڈالیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر منصفانہ ایک قدم ہے، لیکن یہ ہوا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. سو اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جناب ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لوگ دینے کے لیے شاید اس لیے ذرا ہچکچاتے ہیں، ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو جو بھی whosoever is in the corridors of power ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا، زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس لیے تو وہ حکومت انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک ڈائریکٹ ٹیکسز دے گو فار لائک انڈائریکٹ ٹیکسز. نہیں، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی، صرف اور صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں، عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہر ایک کے اوپر اس کا امپیکٹ آنا، وہ ذرا ایک غیر منصفانہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ پھر کوئی غریب بھی ہیں، کوئی امیر بھی ہے، روزمرہ کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر یہ لگتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس پہ انحصار کم ہونا چاہیے، خاص طور پہ ایسی اشیاء کے حوالے سے جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں. آج کل بھی ایک بات ہو رہی ہے جو کہ نیا ایک تاجروں کے لیے ایک نظام لایا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی شرح لوگ کہتے ہیں کہ کم ہے بنسبت اس کے جو کہ ہونی چاہیے. اب یہ اس کا تاجروں کا بیک لیش کا ڈر ہے. اسلام آباد میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ حکومت اس ڈر کی وجہ سے کہ تاجروں کی طرف سے بڑا ریاکشن ہوگا، بڑا رد عمل ہوگا، تو اس لیے ذرا وہ جو پنجابی کی ایک اصطلاح ہے ہولے ہولے، یہ ہولے والا جو کام ہے، اچھا، یہ جو ہے اس سے پاکستان کو نکلنا پڑے گا، تو ٹھوس فیصلے کرنے پڑیں گے. اور لوگوں کو بہرحال جو آمدن جن کی ہے انہیں ٹیکس کے نظام میں لانا پڑے گا، اور جو ان کی ڈیوز ہیں ایمانداری سے ان ڈیوز کو کلیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، گوٹ یور پوائنٹ جی.